پھر آگے سورہ جمعہ ہے، جمعے کا ذکر خاص طور پر ہے، سورت کا نام سورہ جمعہ ہے، اور یہاں بہت سے مسائل ہیں، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ سننے کے لیے اب مسجد کی طرف جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جمعے کی اذان کے بعد دنیاوی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ چاہے آپ دکان میں ہو، جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں، نہ آپ دکان چلا سکتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے گھر میں بھی بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ صرف جمعے کی تیاری کرے اور مسجد آ جائے، یہ جائز نہیں ہے، تو قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مسجد میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اذان لیٹ دے، تقریر پہلے ہوتی ہے، اذان بعد میں دیتے ہیں ہم، اور یہ اسی لیے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ گنہگار نہ ہو۔ ہم 12:30 بجے بیان شروع کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں 1 بجے کے بعد۔ سردیوں میں تو 12 بجے کے بعد جمعے کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اذان نہیں دیتے تقریر سے پہلے، ہم 1 بجے کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ اسی لیے دیتے ہیں کہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں وہ گنہگار نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ میں بیان بھی کرتا ہوں، مسجد والوں سے کہتا بھی ہوں، جیسے ہی جمعے کا وقت داخل ہو فوراً اذان مت دو۔ لیکن لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم، دکانیں کھلی ہوئی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، وہ بجناب ٹیکسی چلا رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تو خطبے میں جائیں گے، تو اذان تو آدھا گھنٹہ پہلے ہو گیا ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے صاف منع کیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تم وہاں جا کر دین سیکھو۔ یہ کلاس ہے، ویکلی کلاس ہے، اس ویکلی کلاس کے لیے اللہ نے کہا جا کر وہاں سیکھو دین، خطبہ سنو۔ اب خطبہ عربی میں ہے، عربی میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے پھر علماء نے اس سے پہلے اردو والا تقریر شروع کر دی۔ اس اردو والی تقریر میں ہمارے یہاں تو لوگ اردو کیا وہ عربی خطبے کے اینڈ میں پہنچتے ہیں۔ کیا سیکھیں گے؟ کیا دین سیکھیں گے؟ جو آدمی جمعے کے دن عربی خطبے کے آخر میں پہنچتا ہے اس بیچارے کو کیا پتا ہے، کیا دین سیکھا اس نے؟ وہ صرف یہ سمجھتا ہے مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں تم تیاری کر کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے کی، اس لیے کہ لوگ قریب قریب رہتے تھے مدینے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ ایکسٹینڈ ہو گیا، لوگ چلے گئے، دور دور چلے گئے۔ جب اذان ہوتی تھی فوراً خطبہ ہوتا تھا، تو لوگ جب آتے تھے تو خطبہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہم آتے ہیں ہمیں تو خطبہ سننا نہیں ملتا۔ مجھے 20 سال ہو گئے، آج تک کسی نے اس مسجد میں نہیں کہا مولوی صاحب ہم لیٹ آتے ہیں ہمیں خطبہ سننا نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں شکر ہے ہم آخر میں آئے، مولوی صاحب نے خطبہ دے دیا۔ ہمارا حال دیکھیں اور صحابہ کا حال دیکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں اچھا ہے جی جان چھوٹی، مولوی صاحب کی تقریر بھی نہیں سنی، خطبہ بھی نہیں سنا، نماز پڑھ کے بس چلے جائیں گے، 5 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ صحابہ آئے، حضرت عثمان سے کہا کہ ہم تو آتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو خطبہ ہو چکا، ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میٹنگ بلائی۔ دیکھو جب مقتدی اچھے ہو نا، سٹرونگ ہو نا، تو پھر حضرت عثمان کیا پوری حکومت پھر اس کے لیے مشورہ کر دی۔ حضرت عثمان نے میٹنگ بلائی، صحابہ جمع ہوئے، نہیں مسئلہ آ گیا ہے، مسلمان خطبے میں پہنچ نہیں سکتے، اذان ہوتی ہے خطبہ شروع ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں خطبہ ختم۔ اب ان کا حل کیا ہوگا؟ یقین سے بتاؤ کتنا بڑا ایمان ہے کہ ہماری کلاس ہم نے اٹینڈ نہیں کی، ہم نے آج جمعے کی تقریر نہیں سنی، خطبہ نہیں سنا۔ تو صحابہ نے مشورہ یہ کیا بھائی ایسا کریں ہم 2 اذانیں دیں گے، ایک اذان دیں گے خطبے والی اذان سے پہلے، اور پھر اس کے بعد رک جائیں گے۔ وہ اذان اس لیے ہوگی تاکہ لوگ مسجد پہنچ جائیں،
جب یہ لوگ مسجد پہنچ جائیں گے اس کے بعد وہ اذان ہوگی جو خطبے والی اذان ہے۔ تو تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا، اور صحابہ کا اجماع یہ بھی دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ آپ کہیں گے جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں ضرورت پیش آ گئی۔ اندازہ لگائے کہ ان کی تقریر اور خطبہ سننے کے لیے ایکسٹرا اذان داخل کی گئی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جمعے کے دن یہ بیان سننا کتنا اہم ہے، ہمارے لوگ اس کا پرواہ نہیں کرتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی تقریر آپ نے کی، دہلی کی جامع مسجد میں شاہ اسماعیل شہید نے جمعے کی تقریر کی، دنیا سننے آتی تھی ان کو۔ جمعہ ختم ہوا، وہ باہر نکلے، جوتیوں کی جگہ پر جہاں جوتے پہنتے وہاں پہنچے تو ایک آدمی آیا اور ہانپتا کانپتا ہوا آیا، جلدی 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 آیا، سانس پھول رہا ہے۔ جمعہ ہو گیا، جمعہ ہو گیا، شاہ صاحب کی تقریر ہو گئی، شاہ صاحب کی تقریر ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کہا ہاں ہو گئی، جمعہ بھی ہو گیا، تقریر بھی ہو گئی۔ اس نے کہا میں اتنے دور سے گاؤں سے آیا ہوں شاہ صاحب کی تقریر سن رہا، بڑا افسوس ہوا مجھے، میں نے تقریر نہیں سنی۔ شاہ صاحب نے اس کو اسی جگہ بٹھایا اور پوری تقریر جو 1 گھنٹہ تقریر جمعے میں کی تھی وہی تقریر اس کو دوبارہ کی اور اسی سٹائل میں کی، اسی سٹائل میں۔ شاہ صاحب تو بہت بڑا آدمی تھا، شاہ اسماعیل شہید بہت بڑا عالم تھا، اسی طرح تقریر کی۔ تو لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے پوری تقریر اس ایک گاؤں والے کے لیے کی، پوری تقریر دوبارہ کی۔ شاہ صاحب کا جواب سنیں، کہا پہلی جو تقریر کی تھی وہ بھی اس کے لیے کی تھی، بعد میں جو کی وہ بھی اس کے لیے کی، ہم نے اسی کے لیے اوپر والے کی۔ یہ شوق تھا لوگوں، اس لیے میرے دوستوں یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا جمعہ مس ہو گیا، ہمارا خطبہ مس ہو گیا، ہمارا بیان مس ہو گیا، ہمارا درس مس ہو گیا، اس پر افسوس ہونا چاہیے۔ آگے سورہ منافق